سبسکرائب کیجئے آل نیپال اسلامک ٹیوب کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آل نیپال اسلامک ٹیوب میں آپ کا استقبال ہے۔ ملک کے مختلف اطراف میں معاہد و مراکز قائم کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو دین اسلام سے خارج کرنے کی جد و جہد کر رہے قادیانیوں کی اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ سرگرم عمل اور متحرک ہو کر تگ و تاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، بتا دیں کہ جو لوگ اس کام میں پیش ہیں ان میں ایک ممتاز نام دارالافتاء والقضاء نیپالی جامع مسجد کاٹھمانڈو کے قاضی و مفتی حضرت مولانا ابوبکر صدیق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا ہے۔ چنانچہ گزشتہ دنوں کی ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں کہ آج بتاریخ 6 جمادی الثانی 1442 ہجری مطابق 20 جنوری 2021 بروز بدھ علماء و دانشوران کا ایک وفد جو 10 افراد پر مشتمل تھا، کاٹھمانڈو کے منڈی کٹار میں واقع قادیانیوں کے معہد میں ملاقات کے لیے گیا۔ جب ہمارا وفد ان کے دروازے پر پہنچا تو اولاً ایک قادیانی نے اندر سے دیکھتے ہی کسی کو فون لگایا، پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھولا، ہم اندر گئے، وہاں پہلے سے 3-4 قادیانی موجود تھے۔ مزید باہر سے 2-3 قادیانی اور پہنچ گئے۔ اندر ایک آفس تھی جہاں ملعون مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر ملعون مرزا مسرور احمد قادیانی کی تصویریں لائن سے لگی ہوئی تھی۔ ابھی ہم کرسی پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک قریب کی چوکی سے 2 پولیس والے وہاں آ گئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے؟ شاید پہلے بھی آپ لوگ یہاں آئے تھے، کہیں آپ لوگ ان کو ڈرانے یا دھمکانے تو نہیں آئے ہیں؟ اس پر ہمارے ایک ساتھی نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ حضرات واقعتاً مسلمان ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے آئے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم سنجیدگی سے ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی بیٹھ کر اس مسئلہ کو سنیں۔ چنانچہ بات شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ توحید و رسالت ہے، جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک قادیانی کہنے لگا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم توحید و رسالت کو مانتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا، اچھا اگر آپ مانتے ہیں تو یہ تصویریں کن کی لگی ہوئی ہیں؟ ان تصویروں کا توحید و رسالت سے یا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کی وضاحت کر دے۔ اس پر وہ بات کی رخ موڑنا چاہتا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بات ادھر ادھر نہ گھمائے، اس شخص کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حدیث کی روشنی میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ میں اس دور کا مہدی ہوں، اس لیے ہم ان کو مہدی مانتے ہیں۔ اس پر اس سے پوچھا گیا کہ حدیث کی روشنی میں ظہور مہدی کی علامات و نشانیاں ذرا ہمیں بتلا دیں کہ مہدی کب آئیں گے، کس دور میں آئیں گے؟ وہ حدیث پڑھ کر سنانے لگا کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب مہدی ہیں اور دلیل پیش کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے متعلق۔ آپ کے دعویٰ اور دلیل میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا یہ بتلائیں کہ مہدی کا ظہور پہلے ہوگا یا عیسیٰ ابن مریم کا نزول؟ اس پر ایک دوسرا قادیانی کہنے لگا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخص ہیں، الگ الگ نہیں۔ اس پر دلیل پیش کرنے لگا کہ لل مہدی الا عیسیٰ۔ اس ملعون نے عبارت غلط پڑھی۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، اصل عبارت لل مہدی الا عیسیٰ ہے، الا عیسیٰ نہیں ہے، الا عیسیٰ ہے، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام والے صفات و کردار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہدی ہی عیسیٰ ہوں گے، ورنہ تو ان تمام احادیث کا نعوذ باللہ جھوٹا ہونا لازم آئے گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے مہدی کا ظہور ہوگا، بعدہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول۔ اس پر وہ قادیانی خاموش ہو گیا۔ ایک تیسرا قادیانی کہنے لگا کہ ہم مذہبی باتیں نہیں کرتے، ہم نیپال میں صرف ایک NGO چلاتے ہیں احمدیہ سنگھ کے نام سے، ہمارا کام صرف مخلوق کی خدمت کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا ہے، ہم کسی مذہب کی دعوت نہیں دیتے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگ پاس میں موجود مسلمان درزی کے پاس جا کر یہ کیوں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس مسیح موعود کا پیغام لایا گیا تھا اور تم نے اسے قبول نہیں کیا تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟
ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مذہبی دعوت نہیں دیتے ہیں، دوسری طرف آپ سیدھے سادے مسلمان درزی کو قادیانیت کی دعوت دیتے ہو۔ وہ بات دوسری طرف لے کر جانے لگا۔ ایک قادیانی کی زبان سے نکلا کہ ہم جواب دیں گے، لیکن اس طرح اچانک نہیں، وقت اور موضوع متعین ہونے چاہیے اور زیادہ لوگ نہ ہوں، بات کرنے کے لیے بس دونوں طرف 3-4 لوگ ہوں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ بات کرنے کے لیے 3-4 ہوں، لیکن آپ کی اور ہماری عوام بھی موجود ہوں، تاکہ عوام کو آپ لوگوں کی حقیقت معلوم ہو کہ آپ لوگ کس طرح امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی عوام کو اندھیرے میں ڈال رکھا ہے۔ اس پر وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ خیر، آخر میں ان قادیانیوں کو دعوت دی گئی کہ ابھی بھی وقت ہے، موت سے قبل توبہ کر لیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو ہم اس ملک میں آپ کو اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کی غلط تشریح کرنے نہیں دیں گے۔ اسلام کا کوئی بھی سمبل آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ معہد کے دروازے پر مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا آپ نے لکھی ہے یا کلمہ کا بورڈ لگایا ہے، یہ یہاں سے ہٹنے چاہیے۔ جاتے جاتے ہمارے ایک ساتھی نے ایک قادیانی سے کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، تو اس نے کلمہ تو بظاہر پڑھا، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھی بھیجیں تو وہ اس سے مکر گیا۔ اور بھی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی جو یہاں طوالت کی وجہ سے تحریری شکل میں نہ لا سکا۔ ناظرین، ایک بار پھر سے بتا دیں کہ یہ حضرت مولانا و مفتی ابو بکر صدیق قاسمی کی پیش کردہ رپورٹ ہے جو کاٹھمانڈو شہر میں واقع منڈی کٹار سے متعلق ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت علماء کرام کی نصرت و مدد فرمائے اور ان بدبختوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو بس اسی پر تمام ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آل نیپال اسلامک ٹیوب امام الدین صدیقی کے ساتھ۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔